اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجلس میں یاد کرتا ہے اس کو مجلس میں یاد کرتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں چل کر جاتا ہوں، جو دوڑ کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ روایت ہے نا، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ بے شک وہ سب کچھ ملے گا، مگر اس سے پہلے تھوڑے جھٹکے بھی لگیں گے، امتحان بھی ہوگا کہ یاد کر رہا ہے، پکا بھی ہے کہ کچا تو نہیں، امتحان آئیں گے۔ جو مجھے یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرنے کا راستہ یہ پھولوں کا نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اس لیے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، تفصیل میں نے پیچھے بتا دی، ان اللہ مع الصابرین۔ جب اس راستے میں چلو گے اور مصیبتیں آئیں گی تو تم صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اور جب تم صبر کرو گے ڈٹ جاؤ گے۔ صبر کا معنی یہ نہیں کہ دو روٹی نہ ملے ایک پر گزارا کر لیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا، اور جو مصیبت آئیں ان مصیبتوں کی وجہ سے دین کا پلہ نہ چھوڑنا بلکہ دین پر ڈٹے رہنا، اس کا نام عربی میں ہے صبر۔ یعنی عربی میں صبر کا معنی ہے ہمت سے کھڑا ہو جانا، اور اردو میں صبر کا معنی ہے حالات کے آگے جھک جانا۔ تو اردو والا صبر نہیں، عربی والا صبر۔ کتنا صبر کرنا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے اسی راستے میں، تو اگر چلی گئی تو وہ گئی ہوئی نہیں ماننا، وہ سمجھنا کہ یہ گئی نہیں بلکہ یہ آئی ہے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو تم ان لوگوں کو، لمن یقتل، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان کو نہ کہو امواتا، مردے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے مگر گئی تو وہ گئی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انسان زندہ ہو گیا، اب موت کبھی آئے گی نہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اس راستے میں چلا جانے والا، اللہ کے دین کے لیے جان دے دینے والا زندہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی روح نہیں نکلتی، روح تو نکلتی ہے، اس کی بیوی سے دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد اس کی جائیداد بھی بٹتی ہے، اس کو قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا زندے کو کوئی دفن کر سکتا ہے؟ زندے کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ زندے کی جائیداد کو کوئی بانٹ سکتا ہے؟ تو مطلب کیا ہے؟ وہ اس کو زندگی حاصل ہے، یہ موت نہیں، اس کو زندگی کہو۔ اس کو مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ہی وہ حالات پیش آئیں گے جو کہ زندوں کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ اس کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ محشر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، فی الحال تم پرندوں کی شکلوں میں جاؤ اور جا کر جنت کے مزے مارو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اوپر کہا مجھے یاد کرو، اور پھر کہا کہ صبر کرو، اور پھر کہا کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ فرمایا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنت بڑی قیمتی ہے، وہ فری میں نہیں ملے گی، اس کے لیے پہلے امتحان لوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے، پکی بات ہے، تم کو، بِشَيْءٍ، کچھ، من الخوف، ڈر کے ذریعے سے، ڈر کا ماحول، ہائے ڈر، ہائے خوف، والجوع، اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، ونقص، اور کچھ نقصان کے ذریعے سے، کمی کے ذریعے سے۔ کس کی کمی؟ من الاموال، مالوں کی کمی۔ ایمان قبول کیا بندے نے، سوچا اب تو دکان میں اگر پہلے 1,00,000 روپیہ آتا تھا اب 10 لاکھ پکا آئے گا، وہ پتہ چلا 1,000 بھی نہیں آیا۔ مال کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، کبھی بیٹا گیا کبھی باپ گیا، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ کیوں جھٹکے لگاتا ہوں؟ دیکھتا ہوں کہ ان کمیوں کی وجہ سے بندہ ایمان کا پلہ چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاتا ہے، اس لیے جو بھی ایمان قبول کرے گا، جو دین کی طرف آئے گا، اس کا امتحان ضرور ہوگا، دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈٹتا ہے یا چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر کے ذریعے سے، والجوع، اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے، والانفس، اور جانوں کی کمی کے ذریعے سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ڈٹ جانے والوں کو۔ کون ہیں ڈٹ جانے والے؟ الذین اذا اصابت، وہ ہیں جب پہنچتی ہے ہم ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ مصیبت کے عربی میں اصلی معنی پہنچنے والی،
لیکن ایمان والوں کو جو پہنچتی ہے وہ مصیبت ہی پہنچتی ہے۔ تو گویا جو عربی مصیبت ہے اردو میں اس کا صحیح مفہوم ادا ہو گیا، جو پریشانی آتی ہے۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ بیٹے، اگر تو چلا گیا کوئی نئی بات نہیں، میں بھی اسی کی طرف جانے والا ہوں، اسی کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ انا للہ، بے شک ہم ہیں اللہ کے لیے، وانا الیہ، اور ہم اسی کی طرف راجعون، جانے والے۔ مطلب کہ آج کوئی گیا تو بھئی ٹھیک ہے، کل میں چلا آؤں گا، سب لاسٹ میں وہیں پہنچ جائیں گے۔ اولئک علیہم، یہ ہیں وہ لوگ، ان پر صلوات من ربہم، ان کے اوپر خصوصی کرم ہیں، ورحمت، اور ان کے اوپر عمومی رحمتیں ہیں۔ جو اس طرح ڈٹ جاتے ہیں ان پر صلوات، خصوصی صلواتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ورحمت، اور عمومی عام جو سب کو ملتی وہ بھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اس راستے میں قربانیاں دینے والے مرتے نہیں بلکہ جیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا پلٹ کر پیچھے چلے جو 2500 سال پہلے، اور ہم آج کہیں گے 5000 سال پہلے چلے جاؤ، 4000 سال پہلے جاؤ، کہاں؟ صفا اور مروہ کے پاس۔ وہ دیکھو ایک بندی کو کس طرح وہ دوڑ رہی تھی، شاید ننگے ہی پیر، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، بندہ نہیں بندی۔ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اس جنگل میں جنگل ہم سمجھتے ہیں جہاں درخت ہوں، درخت نہیں، بالکل سوکھا علاقہ، اس میں چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ اکیلی، تھوڑا سا پانی اپنے پاس تھا، مشکیزہ وہ ختم ہو گیا تو دوڑ کر صفا پر گئیں، پانی نہیں ملا تو مروہ پر گئیں، نہیں ملا تو پھر صفا پر، پھر مروہ پر۔ 7 چکر کیوں کاٹے؟ ایمان تھا کہ پانی تو ضرور ہے، جب اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے حکم دیا پانی ضرور رکھا ہے، مگر مل کیوں نہیں رہا ہے؟ 7 چکر کاٹے، مگر وہ چکر اللہ کو کتنے پسند آئے، کتنے پسند آئے، یہاں تک کہ اب قیامت تک جو بھی اللہ کے گھر کے چکر کاٹے گا اس کو حکم ملا چل صفا اور مروہ پر بھی چکر کاٹ کے آ۔ تو ایک معنی اگرچہ میں یہ کہتے ہوئے ڈرتا تھا کہ جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ جیتا ہے، تو یہ معنی بھی کہ اس کا کام زندہ رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ظاہری طور پر یزید سمجھ رہا تھا کہ میں نے مار دیا، مگر یزید مر گیا، حضرت حسین آج بھی زندہ ہیں، ان کا کام زندہ ہے، خون کی رگوں میں زندہ ہیں، دل کی دھڑکنوں میں زندہ ہیں، حضرت ہاجرہ زندہ ہیں۔ ان صفا، جوڑ سمجھ میں آ گیا؟ ان صفا، بے شک صفا بھی، والمروہ، اور مروہ بھی، من شعائر اللہ، اللہ کے پہچاننے کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے تو فوراً اس کا نام لیتے ہیں تو وہ یاد آ جاتا ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجابی شاعری میں جیسے ہیر کا نام آئے، رانجھا کا نام آئے تو بے سوچے ہی آدمی جھنگ پہنچ جاتا ہے، پنو کا نام آئے، سسی کا نام آئے تو فوراً آدمی پہنچ گیا لاہور، اور اسی طریقے سے تور کا نام آئے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور زیتون اور انجیر کا نام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ تو صفا اور مروہ اگر آ جائے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اسی کو کہا من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ ہاجرہ سے پوچھو، اللہ اکبر، وہ سوچ کر ہی آدمی گھبرا جاتا ہے، کیا دل لے کر وہ بوڑھی آئی تھی، تنے تنہا جنگل میں، کچھ پاس نہیں، انسان نہیں، آدم کی ذات نہیں، اور صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ گئی۔ اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہوئی جہاں اس نے دوڑ لگائی؟ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا کوئی عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں، علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو کوئی نیکی کا کام کرے گا خوشی سے، خیرن اچھا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، شکر کرنے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ شکر سے مراد اللہ اس کی نیکی کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ جو حج کرے اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا چاہیے، یہ کہنے کے بجائے یوں کہا کہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑے، یہ لفظ کیوں کہا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سے بھی پوچھا گیا
کہ یہ کیوں کہا، یہ تعبیر بدل کیوں دی قرآن پاک نے؟ کہا اس لیے بدل دی کہ دور جہالت میں لوگوں نے صفا پر ایک مورتی رکھ دی تھی اور مروہ پر بھی ایک مورتی رکھ دی تھی۔ صفا پر جاتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے، اس کا نام اصاف، اور مروہ پر جاتے تھے اس کو چاٹ لیتے تھے، اس کا نام نائلہ۔ تو بعد میں ایمان والوں کو لگا کہیں یہ صفا اور مروہ اصاف اور نائلہ کی یادگار تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری یادگار ہے، اس لیے یہاں دوڑو، چکر لگاؤ، ضروری ہے۔ ان الذین یکتمون، اور یہ ساری باتیں یہودی اور عیسائی جانتے تھے، ہائے ان کے عالم جان بوجھ کر مگر چھپاتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات صاف صاف نشانیوں میں سے، والہدا اور جو ہم نے اتارا ہدایت کی باتوں سے، من بعد ما بینا اس کے بعد کہ ہم بیان کر چکے ہوں ان باتوں کو، للناسی لوگوں کے لیے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں تمہارے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بیان کر چکے ہیں فی الکتاب کتاب میں ان باتوں کو، اب تمہارے چھپانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر بھی تم اگر چھپاتے ہو تو تم وہ ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنو لعنت کرتا ہے ہم ان پر اللہ اللہ، ویلعنو اور لعنت کرتے ہیں ہم ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ لیکن اللہ رحیم و رحمان ہے، اس کا در ہمیشہ کھلا، وہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ کہتا ہے اب بھی میرا دروازہ کھلا ہے۔ تم نے یہ احکام لوگوں سے چھپائے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ صفا اور مروہ اللہ کی یادگار کی نشانیاں ہیں، مگر تم چھپاتے تھے، آج تک چھپاتے رہے، ہم نے بیان کر دیا، آ جاؤ اب بھی توبہ کر لو۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور جنہوں نے درست کیا اپنے آپ کو، پچھلے جو گندے حالات تھے ان سے اپنے آپ کو نکالا اور اپنی اصلاح کر دیا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، وبینوا اور جن چیزوں کو چھپاتے تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا کہ ہم غلط کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہمارے پاس تھیں۔ فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہوں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن جو اب بھی توبہ نہ کرے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے، سب کچھ جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، خالدین فیہا اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک دنیا میں رہیں گے لعنت لعنت، اور مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، وہاں بھی لعنت۔ لا یخفف ہلکا نہیں کیا جائے گا عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ مضمون کا خلاصہ کیا نکلا، الہکم الہ واحد، اے ساری دنیا کے انسانوں، الہکم تمہارا معبود جس کی تم پوجا کرو، عبادت کرو، جو لائق عبادت ہے، الہ واحد ایک ہی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ایک ہے مگر دوسرے بھی، ارے بیشی کچھ نہیں، ایک ہی ہے بس، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو سوائے اس کے، کیوں؟ الرحمن وہی تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم وہی تو بڑا مہربان ہے۔ اور رب کے لیے یہ دونوں صفتیں ضروری ہیں، یہ صفت کسی دوسرے میں ہو سکتی ہیں نہیں۔ اور سنو اس کی نشانیاں، وہ ہے رب، ان فی خلق السماوات بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کے بدلنے میں، اختلاف میں، والنہار اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف کیا ہے؟ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا گھٹنا، دن کا بڑھنا، دن کا گھٹنا، رات کا بڑھنا، والفلک اللتی اور ان کشتیوں میں، اللتی تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں۔ یہ کون کشتیوں کو چلا رہا ہے؟ کون ان کو ڈوبنے سے بچا رہا ہے؟ اور کن چیزوں کو لے کر چلتی ہیں؟ بیما ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزلہ اور اس چیز میں، انزلہ جو اتاری، اللہ نے، من السماء اوپر سے، کیا اتاری؟ میں ماء یعنی پانی، اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا، ان تمام چیزوں میں ہے کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے، فاحیا بہ الارض تو زندہ کیا بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلا دیا اللہ نے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کی زندہ چیز کو، وتصریف الریاح
اور ہواؤں کے گھمانے میں، ان کے جھلانے میں، ان کے چلانے میں، والسحاب المسخر، اور اس بادل میں، المسخر جو لٹکا ہوا ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم کا بندھا ہوا ہے، ان تمام چیزوں میں لآیات، زبردست نشانیاں ہیں۔ جو ماننا چاہے اس مالک کو، سمجھنا چاہے کہ میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، کس کی میں عبادت کروں، کس کی پوجا کروں، ان تمام چیزوں میں اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ان میں غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ میرا مالک اکیلا ہے، مگر کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون جو سمجھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل ہی سے کام نہ لے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ کون ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور کون ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں؟ کہا جو اللہ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے اس طرح محبت اگر کسی سے بھی کسی نے کی تو اس کا مطلب وہ مشرک ہے۔ اللہ سے محبت ہے اس امید پر کہ وہ بیماری سے شفا دے گا، اس امید پر کہ وہ اولاد دے گا، اس امید پر کہ وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، اس امید پر کہ وہ رازق ہے۔ اگر یہی امید کسی اور سے وابستہ ہو جائے تو اس کا مطلب کہ یہ مشرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور ہیں لوگوں میں سے کچھ، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، حاجت روا، مشکل کشا، وہ چیزیں، وہ ذاتیں، وہ ہستیاں، اندادن جن کو وہ پکارتے ہیں، ندا سے پکاری ہوئی چیز، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں، کا حب اللہ اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک پہچان اور زبردست پہچان، ایک ایمان والا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، دوسرا مشرک ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کو مانتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد وہ زیادہ سخت ہیں، حبا محبت کے اعتبار سے، للہ اللہ کے لیے۔ اور شاید اس سے پہلے ہم کو یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو، آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کے عبادت خانے بند ہیں، لیکن اگر کوئی پریشان ہے اس کے لیے تو ایمان والا پریشان ہے، اور جتنا پریشان ہے اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ حالات ایسے بن گئے، بند ہیں، لیکن ایمان والے کس طرح تڑپ رہے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جو اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے بند ہوئے۔ مجھے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جوان کو دیکھا جو ظاہری طور پر کوئی بڑا متقی پرہیزگار نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب مسجد کے باہر نوٹس دیکھا کہ اس بیماری کی وجہ سے مسجد بند کر دی گئی ہے، اس نے دیوار پر سر مار دیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے مانگو اللہ کا گھر کھل جائے۔ ولو یری الذین ظلموا، اور یہ جو محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کتنی دیر کرتے ہیں؟ فرمایا تھوڑی دیر، ابھی ایک سے نہ ملا دوسرے سے کریں گے، اس کو گالیاں دینے لگیں گے، اس سے نہیں ملا تیسرے سے کریں گے، اور اصل راز تو قیامت کو کھلے گا۔ ولو یرا، اور اگر دیکھ لیتے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کیا دیکھ لیتے؟ اس منظر کو، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، پھر کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جن جن کو مان رہے تھے سب کو گالیاں۔ کیا دیکھیں؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ جن کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا مانا تھا ان میں سے تو کوئی جہنم سے ہم کو بچا نہیں سکتا، کوئی جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ وان اللہ شدید العقاب، وان اللہ شدید العذاب، اور جب وہ یہ بات جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ہائے کاش وہ کیا منظر ہوگا۔ لو معنی میں یہاں پر کاش کے، اگر وہ منظر دنیا میں دیکھ لیں تو یہ شرک کریں، کیا منظر ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، ابھی کہا تھا ایمان والا اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی اللہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے، جان چلی جاتی ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت سمیہ سے پوچھو رضی اللہ عنہا کہ اللہ کو چھوڑ سکی وہ؟ اذ تبرأ الذی، اس کے مقابلے میں یہ یاد کرو اس منظر کو، تبرأ جب بری ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جو جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، وہ بری ہو جائیں گے کن سے؟ من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے،
جن کے پیچھے چلتے تھے وہ بزرگ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا مذہب کے نام پر، اور آگے قرآن پاک میں کہا وہ لیڈر لوگ جنہوں نے گمراہ کیا تھا لوگوں کو قوم اور برادری کے نام پر، جب وہ ان سے جدا ہو جائیں گے جو بڑے تھے، وہ کہیں گے بھئی ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو اپنی پڑی پریشان ہیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور کیوں وہ جدا ہوں گے، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے تعلقات، تقطعت کٹ جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب تعلقات آپس میں، تب جو پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے ہائے قسمت پھوٹی، کاش کہ ہم کو واپس جانے دیا جاتا، ہم بھی بری ہو جاتے جس طرح یہ بری ہوئے۔ وقال الذین، اور کہیں گے الذین وہ لوگ، اتبعوا جو پیچھے چلے تھے، لو ان کاش کہ ہوتی یہ بات لنا کرہ ہمارے لیے ہوتا کرہ کے معنی واپس جانے کا موقع، کاش کہ ہم کو ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع ملتا دنیا میں، فنتبرأ تو ہم بری ہو جاتے منہم ان سے، کما تبرؤ جیسا کہ وہ بری ہو گئے منا ہم سے، ساری زندگی ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، یہ ہم کو گمراہ کرتے رہے، آج جدا ہو گئے۔ کذالک اسی طرح یری دکھائے گا ہم ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا۔ کیوں دکھائے گا یہ منظر؟ حسرات علیہم ان پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، وہ جلیں افسوس کریں، اپنے بازو کاٹیں، اپنی انگلیاں کاٹیں، ہائے ہائے تم دیکھے گا عجیب منظر۔ فرمایا جب کہے گا وہ ہر بندہ کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے گمراہ کیا، لیکن ان افسوس کرنے سے وہ کیا جہنم سے نکلیں گے؟ وما هم بخارجین، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے من النار آگ سے، نہیں بچ سکیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔